پاکستان کی ٹیکسٹائل کی برآمدات میں اضافے سے مجموعی برآمدات میں ہونے والے اضافے نے ملک کی تجارتی خسارے کو بھی کم کر دیا ہے، اور برآمدات میں اضافے سے پاکستان مزید فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے، اور اگر اس فائدے کو برقرار رکھنا ہے تو حکومت پاکستان کو کیا کرنا ہوگا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ادریس گیکی صاحب جو کہ FBATI کے سابق صدر ہیں۔ السلام علیکم ادریس صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیے کہ کرونا کی وبا میں پاکستانی برآمدات جو ہیں وہ کتنی بڑی ہیں، اور اب اس تسلسل کو کیسے جاری رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اعداد و شمار کے مطابق تو 18% اس میں امپروومنٹ آئی ہے، بٹ اگر آپ تسلسل کی بات کریں کہ آگے اس کو کیسے کیری فارورڈ کریں تو اس کے لیے گورنمنٹ کو بہت سارے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس وقت کم از کم یہ کر لیں کہ جو یان کی صورت میں اور روئی کی صورت میں ایکسپورٹ ہوتا ہے اس پہ فی الفور پابندی لگائیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ویلیو ایڈیشن ہو، مثال کے طور پہ اگر آپ ایک کنٹینر فل وتھ کاٹن یان اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کی تقریباً قیمت $20,000 بنتی ہے، لیکن اسی یان کو جب آپ ویلیو ایڈیشن کر کے بیچتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں تو $1,00,000 اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ نہ صرف ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے بلکہ اس کے پروسیسنگ میں جو جاب کریٹس ہوتی ہیں، جیسے پروسیسنگ یونٹس ہیں، نیٹنگ یونٹس ہیں، اسٹچنگ یونٹس ہیں، پیکنگ یونٹس ہیں، ایسیسریز ہیں، یہ تمام چیزوں کو جب آپ ملا لیتے ہیں تو جو لوکل انڈسٹریز ہیں وہ بھی چلتی ہیں۔ یہ تو پہلی رکاوٹ ایک طرح آپ نے بتا دی، مزید اس میں کوئی اور رکاوٹ، کوئی دوسری رکاوٹ میں جو سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یوٹیلیٹیز کے نرخ ہیں، جو قیمت ہے، جو اگر ہم کمپیئر کریں انڈیا اور بنگلہ دیش سے تو اس وقت گیس کے جو MMBTU اگر میں انڈیا سے کمپیئر کروں اور PKR میں اس کو کنورٹ کروں تو $386 بنتا ہے۔ بنگلہ دیش میں تقریباً $532 ہے PKR میں، اور پاکستان میں یہ پچھلے سال اکتوبر میں $786 تھا، جو کہ اکتوبر میں بڑھا کے 2019 میں بڑھا کے اس کو 930 پہ لے کر آ گئے، اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت میسر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایکسپورٹ کو بڑھانے میں یہ ایک ہرڈل ہے جو کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو فی الفور حل کریں، کیونکہ اب کرونا کی سچویشن اوبیسلی دنیا بھر میں اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ کو وہ ایڈوانٹیج نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے اس وقت بہت اچھے اقدامات تھے کہ انہوں نے اسی وقت ڈیسیشنز لے کے فیکٹریز کو کھولنے کا فیصلہ کیا، اس میں سندھ گورنمنٹ نے بھی ادریس صاحب، لیکن کراچی کی بجلی کے بارے میں حکومت نے اعلان کیا تھا کہ مستقبل میں کراچی کو زیادہ بجلی دی جائے گی، تو کیا اس سے بھی فائدہ ہوگا کوئی؟ دیکھیں، جب ہوگا تب کی بات ہے نا۔ اب آرڈرز تو ابھی آج ہاتھ میں ہیں، اور یہ آرڈرز اگر ایک دفعہ ہم اپنے کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتے تو وہ تو دوسرے ملکوں کو رخ کر لیں گے۔ فی الوقت آکسیجن تو اب چاہیے نا، آپ اگر 6 مہینے بعد یا سال بھر بعد دیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب تک تو آرڈرز کینسل ہو چکے ہوں گے۔ وہی بائرز جنہوں نے کووڈ کے دوران پاکستان کا رخ کیا تھا وہ دوبارہ سے ڈائیورٹ ہو جائیں گے۔ تو اسٹریٹجی تو اب بننے کی ضرورت ہے نا، احکامات تو ابھی لینے ہیں۔ 6 مہینے بعد اگر بجلی پروڈیوس ہو جائے گی یا سال کے بعد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے احکامات ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ ایک بہت عرصہ لگا پاکستان میں یہ چیز، یہ تیزی لانے میں، اور اس کا ایک بہت بڑا ریزن، آپ ویسے تو اچھی بات نہیں ہے کہنا، لیکن ایک کووڈ کی بلیسنگز تھیں جس کے باعث یہ آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آ کر کے کھڑا کر دیا گیا، کیونکہ دنیا بند تھی، آپ کھلے ہوئے تھے۔ لیکن یہ سچویشن ہر دفعہ تو تابش گوہر صاحب سے اور ندیم بابر صاحب سے کراچی میں صنعت کاروں نے ملاقات کی تھی، اس میں کیا بات ہوئی؟ دیکھیں، نو ڈاؤٹ وہاں میٹنگ کافی فروٹفل رہی۔ پہلے تو یہ آیا تھا کہ 1 فروری سے جو نان ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں ان کو گیس کی فراہمی، جو کیپٹیو پاور ہیں، جو سیلف جنریشن کرتے ہیں، ان کو منتقل کر دی جائے گی، اور 1 مارچ سے، جو کہ بڑھا کر کے انہوں نے 15 مارچ کر دیا تھا، ایکسپورٹ سیکٹرز کو بھی گیس کی فراہمی ڈسکنیکٹ کر دی جائے گی۔ تو یہ جب چیزیں ہوئیں، یہ بے چینی سی آئی، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اس کا کوئی متبادل راستہ تو نہیں تھا۔ کہ اگر میں کراچی کی بات کروں تو KE کے پاس کراچی میں صرف 1000 میگا واٹ کا شارٹ فال بنتا ہے جو کہ سیلف جنریشن پر ہیں، تو KE کے پاس تو ابھی اس وقت 1000 میگا واٹ کے 1 میگا واٹ کے بھی نہیں ہے، تو اس کو کرتے کرتے ان کو 1.5 سال لگے گا۔ یہ چیز ہم نے جب ان کو سمجھائی تو انہوں نے کیا، اور آہستہ آہستہ اب یونٹس کو کھول رہے ہیں۔ جو انہوں نے یونٹس کو سیل کیا تھا، بند کر دیا تھا، وہ اب آہستہ آہستہ کھول رہے ہیں، اور ابھی آج بھی صبح میں بھی جب ہمارے ان کے ہائی اپ سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آج شام تک یا بہت کل تک کراچی میں وہ تمام انڈسٹریز کو دوبارہ سے ریسٹور کر دیں گے۔ آپ نے تو لیکن جو اقدامات بتائے ہیں ان میں حکومت کو کرنے کے لیے ذرا ٹائم لگے گا، اس کے اثرات ہمیں ذرا دیر میں نظر آئیں گے۔ فوری طور پر ایسے کون سے اقدامات ہیں جو حکومت کرے کہ یہ جو ایکسپورٹ آرڈرز ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ان کو سسٹین کیا جا سکے اور ان کو مزید اپنے گھر میں لایا جائے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو جو پاور کی اویلیبلٹی کو ہے اس کو انشور کرے کہ ان انٹرپٹیڈ پاور ملتا رہے گا. دوسرا بھلے سے وہ ہے نا مہنگا ہی صحیح لیکن وہ کاسٹ میں شامل ہے تو اس کمپیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو چیز ہو کہ ہم اپنی فیکٹریز چلا سکیں. دوسرا جو بڑا اقدام ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کاٹن کی ایکسپورٹ پہ فل فور بینڈ لگایا جائے تاکہ یوٹیلائزیشن جتنا بھی ہے وہ گارمنٹ سیکٹر کو ہی ملتا رہے اور وہ ایکسپورٹ نہ ہو. اس سے بنگلہ دیش، انڈیا یا کوئی اور ملک فائدہ نہ اٹھائے بلکہ پاکستان اپنی انڈسٹری کے لیے فائدہ اٹھائے. تو یہ وہ احکامات ہیں جو گورنمنٹ کو فل فور کرنے چاہیے. ہمیں بیسکلی ایکسپورٹرز کو اگر آپ دیکھیں، انڈسٹریلسٹ کو دیکھیں تو ان کو بیسک چیزیں ہی چاہیے ہوتی ہیں اور وہ سب سے بڑھ کر کے یوٹیلیٹیز ہے اور اس کے بعد پالیسیز ہیں اور پالیسیز میں کاٹن کو ایکسپورٹ کو روکنا یہ سب سے بڑا ایک کام. اچھا اب اگر ہم کراچی کی تھوڑی اسپیسیفکلی بات کر لیں فائنلی، تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کراچی کی صنعت چلتی ہے تو ملک کی معیشت چلتی ہے، لیکن تو اگر ہم خاص طور پر کراچی کے حوالے سے ایسے اقدامات کی بات کریں وہ کون سے اقدامات ہونے چاہیے جو کراچی کے لیے حکومت کو لینے چاہیے؟ دیکھیں اس پہ تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کراچی جو ہے ایک لائف لائن ہے پاکستان کے لیے. 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتا ہے، تقریباً 60% ریونیو کراچی کما کے دیتا ہے گورنمنٹ کو. تو اوبیسلی یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ادر دین بجلی اور گیس کے وہ پانی ہے اور ہر گارمنٹ سیکٹر میں پروسیسنگ کے بغیر وہ ممکن نہیں ہوتا ہے اور پانی ایک بیسک نیڈ ہے. تو کراچی کے لیے یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن فار آور ورکرز، کیونکہ اگر فیکٹریز پہ وہ آتے ہیں، بسوں کی چھتوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں تو ان میں وہ پروڈکٹیوٹی نہیں رہتی ہے کہ جو کہ ہونی چاہیے دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے یا دوسرے پاکستان کے شہروں میں ہوتی ہے. تو ٹرانسپورٹ کا بہتر نظام ہونا چاہیے، اسپیشلی فار جو لو انکم ہیں، جس طریقے سے بسز ہیں یا ٹرینز ہیں وہ چلیں تاکہ یہ لوگ وقت پر اپنے فیکٹریز پہ بھی جائیں اور فیکٹریز سے وقت پہ گھر پہ جائیں اور پیس آف مائنڈ کے ساتھ جائیں، نہ کہ بسوں کی چھت پہ بیٹھ کے جائیں. دیکھیں جب لاہور میں، پشاور میں، اسلام آباد میں اور دوسرے شہروں میں جب میٹرو سسٹم آ سکتا ہے، وہاں پہ جب انفراسٹرکچر بن سکتا ہے تو ایک وہ شہر جو کہ 60% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، ایک وہ شہر جو 54% ایکسپورٹ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ کیوں ہو سکتا ہے؟ 60% ریونیو کم نہیں ہوتا ہے. پچھلے سال ایک اعداد و شمار، آئی ایم نتھنگ اگینسٹ اٹ، پہلے میں کلیئر کر دوں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ایک آدمی ایک انڈسٹری جب کما کے دے رہی ہے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہے؟ صرف لیاقت آباد کی جو مارکیٹ ہے وہ لاہور سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتی ہے ایک مارکیٹ، اور لاہور آج دیکھیں کیا ہے انفراسٹرکچر وائز اور کراچی کیا ہے. تو یہ ایک بنیادی سا ایک ڈفرینس ہے جس کو میں سمجھتا ہوں چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، دونوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پہ سوچیں، بیٹھیں اور ڈیلیور کریں. دس از اے رائٹ ٹائم ٹو ڈیلیور. اور میں ایک ادھر مثال دینا چاہ رہا ہوں کراچی کے انڈسٹریلسٹ کے حوالے سے کہ کراچی کے انڈسٹریلسٹ کی مثال اس باکسر کے جیسی ہے کہ جس کا ہاتھ آپ باہر پیچھے باندھ دیا جائے اور اس کو ایک کمپٹیشن میں دے دیں. اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے کے تحت بھی جو ہے ہر جگہ ہر کمپٹیشن میں ون ہو کر آتا ہے. یعنی اگر آپ پاکستان کے دوسرے شہروں سے اس کا کمپیریزن کریں تو اس کے نتائج زیادہ کراچی کے انڈسٹریز کے اچھے ہیں. اگر وہی ہاتھ کھول دیے جائیں تو وہ پھر دنیا سے کمپیٹ کر سکتا ہے. تو میری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے، پرزور اپیل ہے کہ خدا را کراچی کے انڈسٹریلسٹ کے اوپر رحم کریں. اب بہت ہو چکا، اس کو بنیادی سہولت جیسے پانی، بجلی، گیس، ٹرانسپورٹیشن، گڈ انفراسٹرکچر، ان بنیادی سہولتوں سے یہ کراچی میں کر دی جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پھر بنگلہ دیش اور انڈیا جیسے ملکوں سے بھی کمپیٹ کر رہا ہو. بہت شکریہ ادا کریں گے. ادریس گیگی صاحب ہمیں ٹیکسٹائل کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ حکومت کو کون سے اقدامات کرنے چاہیے جن کے بعد کہ ہم یہ ایکسپورٹ آرڈرز پاکستان میں ہی رکھیں اور بنگلہ دیش اور انڈیا سے اور پھر دیگر ممالک سے کمپیٹ کر سکیں. ایک وقفہ لینا ہے ہمیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.